اللہ تعالیٰ علماء حق کی حفاظت فرمائے۔ اب آپ کے اور ان کے درمیان کسی بھی مقرر کو حائل کیے بغیر میں دعوت خطاب دوں گا محترم جناب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کو۔ اور علامہ صاحب کے خطاب سے پہلے ذرا آپ احباب اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے گا تاکہ علامہ صاحب کو پتہ ہو کہ میں ایک بیدار قوم کو خطاب کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق کا اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مقرر انقلاب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب اب تشریف لاتے ہیں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں فخر اہل حدیث اور سرمایہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سید سلطان شاہ نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ انہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں یہاں پہ آیا ہوں، اور دیگر جو ان کے رفقا ہیں سمیع اللہ شاہد بھائی، اشرف بھائی، دیگر عبدالرؤف بھائی، سب ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ معزز سامعین گرامی قدر، میرے سے پہلے بھائی ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے خوبصورت انسان ہیں۔ یہ تھوڑی حکم کروا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ایسے ہیں کہ جناب جابر بیان کرتے ہیں مدینہ کی ایک رات تھی، فضا معطر تھی، ہوا میں خنکی موجود تھی، اچانک ایک خوشبو ناک سے ٹکرائی، قدم بے اختیار ہو کر اس خوشبو کے تعاقب میں چل پڑے۔ کیا دیکھتا ہوں، چند ہی لمحوں کے بعد میں مسجد النبوی کے صحن میں پہنچ چکا ہوں، اور آمینہ کے لال سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے مسجد النبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک نظر آقا کے چہرے پر پڑی، دوسری آسمان کے چاند پر پڑی، اور دل سے یہ آواز نکلی، من وجہک المنیر لقد نبیر القمر۔ اگر چاند کو بھی حسن ملا، آقا آپ کے چہرے پر انوار سے ملا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، رسول اللہ بڑے خوبصورت ہے۔ یہ ہر بندہ مومن کا، ہر بندہ مسلم کا عقیدہ ہے۔ ذات بڑی اعلیٰ ہے، خوبصورت بہت ہے۔ وضحیٰ کا چہرہ لے کے آئے ہیں، واللیل کی زلف لے کے آئے ہیں، علم نشرہ کا سینہ لے کے آئے ہیں، ما داغ البصر کی نگاہ لے کے آئے ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتلائیے گا، یہ عقیدہ تو ہر مسلمان کا ہے کہ رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کا حسن، رسول اللہ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ کتنا اعلیٰ ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب مسجد اقصی پہنچے، جبریل امین کے ہمراہ تھے، وہاں پہ بڑے نورانی چہرے دیکھے، بڑے خوبصورت اور سرخ و سفید چہرے دیکھے۔ جبریل امین سے پوچھا کون لوگ آئے ہیں؟ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے رسول اور پیغمبر دنیا میں آئے تھے، معجزانہ طور پہ آج انہیں اتارا گیا ہے۔ یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نماز ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے نبی کریم کے کاندھہ اقدس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھا، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا کہ ان کو آپ کا انتظار ہے، آپ ان کے امام ہیں، یہ آپ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، ان کی امامت کروائیے۔ نبی کا مقام تو اعلیٰ ہے، ذات تو اعلیٰ ہے، عقیدہ آپ کا بھی ہے، عقیدہ دیوبند کا بھی ہے، عقیدہ بریلوی کا بھی ہے۔ کتنی اعلیٰ ہے کہ آپ کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا، آپ کے قدموں پہ لوگ حشر کے دن چلیں گے، آپ وہ پہلے ہوں گے جو
जन्नत का दरवाजा खटकाएंगे, जन्नत का दरोगा पूछेगा, हाजिर पूछेगा कौन है, आपका नाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त हाजिर क्या जवाब देगा? एक जवाब देगा, वो कितना अजीम जवाब होगा। वो कहेगा जब से जन्नत बनी है, जब से अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया, इसको दरवाजे लगाए, मुझे यहाँ पे बिठाया हुआ कि एक वक्त आएगा, एक शख्स आएगा, दरवाजे को खटकाएगा, तुमने उससे नाम पूछना है। अगर वो नाम मोहम्मद होगा, दरवाजों को खोल देना है। ये जात तो आला है, लेकिन समझने की जरूरत ये है, और ईमान की बात भी समझ लीजिए। मैं, आप, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक नबी करीम उसको उसकी औलाद से, माल से, जान से, अपने नफ्स से ज्यादा महबूब ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे जरा गौर कीजिए, आपको दावत फिक्र देना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक ऐलान नबूवत नहीं था किया, क्या नबी की जात का कुरैश मक्का का काफिर मुनकर था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की फजीलत का इनकार करने वाला था? रसूलुल्लाह ने आलम जवानी के अंदर, आप सब ने ये वाकया पढ़ा, हजर अस्वद को लगवाया। रसूलुल्लाह मक्का के अंदर चलते थे, मक्का के अंदर ऐलान नबूवत नहीं था, तब भी कुफार मक्का क्या कह रहे थे? अस-सादिक जा रहा है, अल अमीन जा रहा है। रसूलुल्लाह की जात का कोई मुनकर नहीं है। रसूलुल्लाह की जात के आला होने के मुनकर आज बड़े बड़े मुस्तशरिकीन भी नहीं है, आज बड़े बड़े कुफार भी नहीं है। उनको दुनिया का एक बड़ा आदमी समझने में हम सब मुत्तफिक हैं। इख्तिलाफ कहाँ है? जात तो नबी की आला, मकाम तो नबी का आला, लेकिन बात मेरे मौलवी की आला है, बात मेरे इमाम की आला है, बात मेरे फकीह की आला है, बात मेरे पीर की आला है। अगर आपको, मुझे, उम्मत मुहम्मदिया को ये मसला समझ आ जाए, सारे इख्तिलाफ खत्म हो जाए, और मेरे भाइयों जिस तरह जात नबी की आला है, उसी तरह बात भी नबी की आला है। कितनी आला है, कितनी आला है, ये आपने नहीं समझा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज की फजीलतें बयान कर रहे हैं। साहबी के दिल में सवाल आ गया। सवाल का पैदा होना कोई अचंभे की बात नहीं है। अफी कुल्ली आमिन या रसूलल्लाह, क्या ये हर साल फर्ज है? सवाल पैदा हो सकता है। रसूलुल्लाह इतने फजाइल बयान कर रहे हैं कि जो हज करे गोया आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। क्या ये हज हर साल के लिए फर्ज है? और मेरे भाइयों, ये अकीदे का, ये मनहज का इख्तिलाफ है। कहां तक की ठोकरे खाते हो? रसूलुल्लाह खामोश रहे। 3 मर्तबा पूछा, रसूलुल्लाह खामोश रहे। चौथी मर्तबा कहा कहां पे है वो, उसको बुलाया जाए। वो आए सहाबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की बात, जो नुक्ता नजर बयान किया, जो मनहज बयान किया, वो मनहज, वो अकीदा, वही पैगाम अहले हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लौ कुल्तु नअम, अगर मेरी जुबान से सिर्फ नअम 3 हरफ जी हाँ निकल जाता, तो हज मेरी उम्मत के ऊपर हर साल के लिए फर्ज हो जाता। बताइए, ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह की बात दीन है। एक मुसाफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आके कहने लगा कि इस्लाम किया है, ईमान किया है, एहसान किया है। आपने हदीस जिब्रील साहब ने सुनी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी इस्तेजाब में मुब्तला हो गए कि सवाल भी खुद करता है, और जब रसूलुल्लाह जवाब देते हैं तो कहता है सही जवाब दिया। कोई जवाब का पता है, तभी तो कह रहा है कि दुरुस्त जवाब दिया। और अगर जवाब का पता है तो सवाल क्यों करता है? मेरे भाइयों, ये हदीस अगर समझ आ जाए तो अहले हदीस का मनहज, अहले हदीस का मंशूर, अहले हदीस का पैगाम पूरी उम्मत मुहम्मदिया को समझ आ जाएगा। जिब्रील अमीन एक इंसान की शक्ल में आए, मुसाफिर की हालत में आए, सवाल कर रहे हैं। अभी सहाबा को नहीं पता जिब्रील है, लेकिन हैरान है, सवाल भी खुद करते हैं, और जब नबी करीम जवाब दे देते हैं तस्दीक भी करते हैं। नबी करीम जब वो चले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब होकर कहा, जिब्रील अमीन आए थे। अच्छा, ये जिब्रील अमीन थे? देखे नहीं थे, जाहिर है वो शक्ल ऐसी थी, हम जानते तो नहीं थे, और ऐसे महसूस होता था मुसाफिर है, लेकिन कपड़े भी बड़े साफ सुथरे थे।
اچھا جبریل امین آئے تھے؟ جی ہاں، تمہیں تمہارا دین سمجھا کے گئے ہیں. اس جملے کے اوپر آپ نے غور کرنا، تمہیں تمہارا دین سمجھا کے گئے. اے اللہ کے رسول، ہمیں ہمارا دین سمجھا کے گئے. میرے بھائیو رکو، غور کرو. جبریل امین کون ہے؟ جبریل امین اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے. انہ لقول رسول قریب ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اگر عام فہم محاورے میں ترجمہ کیا جائے تو اللہ کا ہمسایہ ہے، عرش عظیم کے قریب رہتا ہے، بڑا بابرکت ہے، بڑا برگزیدہ ہے. وہ جبریل بھی اگر زمین پہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے. اگر دین جبریل امین کی بات کا نام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب ہو کے کہتے جبریل آسمان سے آئے ہیں، آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، آپ ان کی تقریر سن لیجئے. یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ جبریل آئے ہیں اور تمہیں تمہارا دین سمجھا کے گئے ہیں. مطلب یہ ہے دین اس وقت دین بنتا ہے جب وہ الفاظ رسول اللہ کی زبان سے ادا ہو جائے، ورنہ جبریل بھی آ جائے تو رسول اللہ اگر زبان سے الفاظ ادا نہیں کریں گے تو وہ دین نہیں بنے گا. آج ہم کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ آج امتیوں کے اقوال، آج امتیوں کی تفہیم، آج امتیوں کی تفسیر میرے اور آپ کے لیے حجت ہے. اور حدیث کا اور اہل حدیث کا پیغام یہ ہے، جو رسول اللہ نے پیغام حضرت عمر کو دیا تھا وہ کیا تھا؟ بھول گیا وہ واقعہ؟ تورات کھولی ہوئی ہے. تورات ایمانداری سے بتاؤ آسمان سے نازل ہوئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ اگرچہ تحریف موجود تھی لیکن کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ آسمان سے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا. عمر اس کو کھول کے کھڑے ہیں اور خوشی سے پڑھ رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں سلوٹیں پڑ گئی ہیں. یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو رسول ہاشمی نے آپ تک، میرے تک، صحابہ تک پہنچا دیا. حضرت ابوبکر نے کہا تیری ماں تجھے گم پائے، رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتا. حضرت عمر نے چہرہ دیکھا، سمجھ گئے رسول اللہ ناراض ہے. اور رسول اللہ نے جو ناراضگی کا اظہار کیا آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے. لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اور میرے بھائیوں کہاں ٹمک گوئیاں مارے ہو، کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو. اللہ کے رسول تورات کے سامنے، کلام اللہ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں. اے عمر، اگر موسیٰ بھی آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو تو تم راہ راست سے ہٹ جاؤ گے، راہ راست سے گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے کو چھوڑ کر باطل کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ گے. مجھے ایمانداری سے بتانا موسیٰ جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہے کہ نہیں؟ رسول ہے کہ نہیں؟ اگر نبی کے بعد موسیٰ کی بات، اگر نبی کے بعد کلام تورات کا، نبی کی حدیث کے بعد نہیں چل سکتا تو کسی کی امامت کیا چل سکتی ہے؟ کسی کی فقاہت کیا چل سکتی ہے؟ کسی کی مولویت کیا چل سکتی ہے؟ کیا دین علامہ کی بات کا نام ہے؟ کیا دین مولوی کی بات کا نام ہے؟ لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی. اگر موسیٰ زندہ ہو کے بھی آ جائے اور اگر موسیٰ زندہ بھی ہوتے، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور میری نبوت کو پا بھی لیتے تو اس وقت تک سیدھے راستے پہ نہ چلتے جب تک میری پیروی نہ کرتے. نبیوں کو اللہ قرآن پاک میں حکم دے رہا ہے کہ ہم نے ان سے میثاق لیا، ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ تمہیں میں رسول بناؤں گا، تمہیں میں پیغمبر بناؤں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کرو. اور جو رسولوں سے وعدہ تھا آج امتی اس وعدے کو فراموش کر کے رسولوں اور پیغمبروں سے تو وعدہ اللہ یہ لے رہا ہے اگر تمہاری زندگی میں، تمہاری نبوت میں، تمہاری رسالت میں وہ رسول ہاشمی آ جائے، تم نے اپنی نبوت کو نہیں چلانا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. پھر تم نے اس کی حدیث کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے اور اس کا مددگار بن جانا ہے. میں اور آپ کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو
ہم نے بڑا معمولی سمجھا. اور کیسے سمجھا؟ یہ نیت نیک ہونی چاہیے. نیت نیک ہو تو جو مرضی دین میں ایجاد کر لو. دین مکمل ہے، دین کامل ہے، دین اکمل ہے. الیوم اکملت کی آیت ہے. ایک گلاس بھرا ہوا پانی کا، اس کے اوپر ایک قطرہ بھی ڈالو گے تو پانی چھلک جائے گا. گلاس میں جگہ ہوگی کوئی تو ہی باقی رہے گا. یہ نیک نیتی سے جو کچھ مرضی کر لیا جائے. تیری نیت نیک ہے کہ صحابہ کی نیت نیک ہے؟ ابو بردہ نے صبح اٹھے، میں ایمانداری سے چند واقعات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ابو بردہ نے اٹھے صبح صبح، عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا. اپنے گرد و نواح محلے کے اوپر جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ بہت سے غریب لوگ ہیں جن کے گھر گوشت نہیں پہنچے گا اور بہت سے غریب بھوکے سوئے ہوں گے. آج ابو بردہ اپنی بکری کو صبح اٹھتے ساتھ ذبح کرے گا اور ذبح کرنے کے بعد گوشت گھر گھر میں پہنچائے گا. نیت نیک ہے کہ بات ہے؟ اس سے نیک نیت ہو سکتی ہے؟ نیت یہ ہے کہ اگر غریب کے پیٹ میں پہلا لقمہ ڈلے تو ابو بردہ کی بکری کا ڈلے. اور بکری کو ذبح کیا، لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیا. رسول اللہ کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے اور رسول اللہ کو خوشی سے بیان کر رہے ہیں ابو بردہ نے صبح صبح بکری کو ذبح کیا، غریبوں میں بانٹ دی. رسول اللہ کی پیشانی کے اوپر شکنیں پڑنا شروع ہو گئی. اے ابو بردہ، تیری یہ بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے لیکن قربانی کی بکری نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے قربانی اگر ہوگی تو عید کی نماز کے بعد ہوگی. بتائیے عید کی نماز کتنی دیر میں ادا ہو جاتی ہے؟ 2 رکعتیں ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر حدیث رسول ہوگی، اگر عید کی نماز 5 منٹ پہلے عید کی نماز پڑھے بغیر صحابی نیک نیتی سے بکری ذبح کرے، اللہ اس کی نیت قبول کر رہا ہے، نبی کریم اس کی نیت قبول کر رہے ہیں. اور میرے بھائیو، دین کے بارے میں تمہیں کسی نے بڑا ہی مغالطہ ڈال دیا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. عمل صرف تو ہی قبول ہے، ایک وہ جو اللہ کے لیے ہو، خالص ہو، ریاکاری سے پاک ہو، اور دوسرا عمل صالح ہو. اور عمل صالح وہ عمل ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. نیت بھی نیک ہونی چاہیے. حضرت عمر نے ایک صحابی کو طواف کے دوران رکن یمانی کے ساتھ لپٹتا ہوا دیکھا. اب انسان خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، زاروں کے تار اس سے لپٹ کے اس کو چوم رہے ہیں. یہ صحابی کی نیت نیک ہے کہ بات ہے؟ اما تفرم عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے اس کو معطل ہو کے کہا، یا اللہ، کیا تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ جی ہاں نہیں کیا. یہ جو تو عمل کر رہا ہے، کیا رسول اللہ نے یہ عمل رکن یمانی کے ساتھ کیا تھا کہ حجر اسود کے ساتھ کیا تھا؟ حجر اسود کے ساتھ کیا تھا. جذبات مغلوب ہو گئے، اللہ کی محبت غالب آ گئی، میرا دل چاہا میں اس کو چمٹوں، میں اس کو لپٹوں. اس سے بلند نیت، اس سے اچھی نیت کسی کی ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر نے کہا، اگر تو نے اپنا یہ عمل دہرایا تو میں عمر تجھے درے لگاؤں گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر جو مرضی عمل دین کے اندر گھڑ لیا جائے؟ آپ کو یہ کھلی اجازت کس نے دی ہے؟ یہ فقیہان حاضر نے، یہ فقیہان عصر نے آپ کے ذہن میں یہ مغالطے ڈالے ہوئے. اسی طرح حضرت ابو بکر کے دور کے اندر ایک آدمی نے آواز لگائی. کیا آواز لگائی؟ لبیک یا ذا المعارج، لبیک اللہم لبیک. اس کا مطلب ہے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک یا ذا المعارج، اے بلندیوں والے رب میں حاضر ہوں. دونوں میں کتنا کو فرق ہے. نیت بھی ایک ہے، اللہ کی صفت بھی ہے، صحیح وحی سے ثابت بھی ہے. ابو بکر نے کہا، رکو، کیا تجھے تربیت کے الفاظ نہیں آتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں؟ جی ہاں مجھے آتے ہیں. پڑھ. کہا لبیک اللہم لبیک. کہا اگر ان کے علاوہ تو نے کوئی لفظ اپنی طرف سے ایجاد کیا، میں ابو بکر تجھے دھونے لگاؤں گا. آپ بتائیے، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے صرف ذات کے ساتھ پیار نہیں کیا
باپ کے ساتھ بھی پیار کیا. یہی ہمارا مقصد ہے, یہی ہمارا مشن ہے. اور صحابہ نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ محبت کی, اللہ کی قسم قربان جائیں. ذات کے ساتھ نہیں کی, ساتھ ساتھ بات کے ساتھ بھی کی. ذات کی محبت ایسی تھی, اتنی عظیم محبت تھی. آپ نے بہت سے قائدین دیکھے ہوں گے, لیکن جو شفع رسالت کے پروانے تھے, جو یہ خادم تھے, انہوں نے رسول اللہ سے ایسی محبت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کا پانی استعمال کیا کرتے تھے تو یہ جانثاران ایسے ہوتے تھے, اس پانی کو زمین پہ گرنے نہیں تھے دیتے اور اس کو اپنے جسم کے ساتھ مل دیتے تھے. رسول اللہ کے منہ سے کبھی لعاب یا تھوک نکلتی تھی تو کسی صحابی کا ہاتھ آگے ہوتا تھا کہ میرے ہاتھ پہ گر جائے, میں اپنے جسم پہ مل لوں. یہ تو ذات کی محبت ہے. لیکن کیا یہ محبت صرف ذات تک کی؟ نہیں. اللہ کی قسم صحابہ نے ایمان کو ایسا پورا کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجیے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو گواہ بنا کے کہی تھی نا کہ کیا تم گواہ میں نے دین مکمل پہنچا دیا, تو صحابہ نے یہ بات تو آپ نے علماء سے سنی ہوگی, لیکن علماء بھی شاید بلاغ میں کچھ کمزور رہ گئے. اس وقت صحابہ نے بھی ایک جواب دیا تھا, وہ جواب ہمیں یاد نہیں ہے. صحابہ نے کہا اگر آپ ہمیں اس بات کا گواہ بنا رہے ہیں کہ آپ نے دین مکمل پہنچایا ہے کہ نہیں, ہم یہ گواہی دیتے ہیں آپ نے دین مکمل پہنچایا ہے, لیکن ہم آپ کو بھی گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ آپ بھی پھر گواہ رہیے گا. آپ کے صحابہ نے اس پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کر کے دکھا دیے. دین صرف رسول اللہ کے دور میں مقید ہے, یا وہ جسے رسول اللہ نے بیان کیا, یا وہ جس کے اوپر صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا. کیسا عمل؟ رسول اللہ خطبہ دے دیا, خطبہ. اگر اچانک یہاں سے کوئی بچہ کھڑا ہو جائے, میں اس کو بیٹھ جاؤں, اسی طرح کا معاملہ رسول اللہ کے ساتھ پیش آیا. معاذ اللہ اپنی تفصیل نہیں دے رہا, لیکن رسول اللہ کے دور میں ایسا ہی معاملہ پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہوا, رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی ابھی مسجد کے باہر ہے, جہاں پہ ہم جوتیاں اتارتے ہیں اس سے بھی باہر کھڑے ہیں, ان کے کان سے یہ آواز نکلائی بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں سے فارغ ہوئے, اس سے مخاطب ہوئے کہ میں نے تو مسجد کے اندر ایک شخص کو مخاطب ہو کے کہا تھا بیٹھ جاؤ, تو باہر ہی بیٹھ گیا تھا. اب وہ جو صحابی کا جواب ہے جو زبان حال سے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ التجائے کر رہا ہے, فریادیں کر رہا ہے اور گزارش پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا اردو ترجمہ یہ ہے, اے رسول اللہ آپ کا حکم کان سے ٹکرایا, بیٹھ جاؤ. اگر میں کھڑا ہو جاتا میرا ایمان ضائع ہو جاتا. آپ اور میں کس بات کی مونی ہے؟ سو حدیثیں رفع یدین کی سنی, پڑھی, رسول اللہ کی بات سنی, لیکن کوئی ذہن کے اوپر جونی نہیں کی. ہاں حدیث تو موجود ہے, لیکن بات میں نے اپنے امام کی ماننی ہے, بات میں نے اپنے فقیہ کی ماننی ہے, بات میں نے اپنے پیر کی ماننی ہے. میرے بھائیوں یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ صحابہ ایسے. آپ میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد النبی کی زیارت کروائے. جب آپ مدینہ جائیں گے وہاں پہ ایک مسجد ہے, مسجد قبلہ ہے, دو قبلوں والی مسجد. اس کو دو قبلوں والی مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے صحابہ نے نبی کریم کی کیسی پیروی کی ہے, کیسی بات کو مانا ہے. یہ وہ جگہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عصر کی پہلی نماز کو مسجد النبی میں خانہ کعبہ کی طرف ادا کیا تو ایک صحابی نے وہاں سے پڑھی تھی, راستے میں گزرا, مغرب کا وقت تھا, مسجد قبلہ تین میں پہنچا, بعد روایات میں عصر کا وقت تھا, لیکن راجع مطلب یہی ہے مغرب کے وقت وہاں پہ پہنچا تو دیکھا کہ یہاں کے صحابی سارے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور اس عالم میں حالت رکوع میں اس صحابی نے صرف ایک آ کے جملہ کہا. کیا کہا میں ابھی رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں, رسول اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا. میرے بھائیوں آپ جیسے اور میرے جیسے کوئی نکارہ لوگ ہوتے تو سلام پھیر دیتے اور نئے سرے سے صفحے بناتے اور پھر کہتے کیا واقعی تم نے پڑھی, تحقیق کرتے, تفتیش کرتے. یہاں پہ ایک خبر واحد ہے, ایک بندے نے آ کے اطلاع دی یہ سکہ ہے, بس نمازیوں کو پتہ ہے یہ بندہ سکہ ہے,
یہ نبی سے خبر لے کے آیا ہے، نبی کریم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، ان صحابہ کی عظمت میں قربان جائے، حالت رکوع کے اندر ہی قبلہ رخ ہو گئی ہے۔ اور اگر پوچھا جائے تو زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا حکم آ جائے کہ قبلہ رخ ہو جاؤ تو رکوع سے سر اٹھا لیں تو ایمان ضائع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اچانک جوتیوں کو اتار دیتے ہیں، پیچھے پوری صفیں صحابہ کی بنی ہوئی سب جوتیوں کو اتار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں مجھے تو جبریل امین نے آ کے خبر دی ہے کہ تمہاری جوتی کے نیچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے نیچے کوئی ایسی چیز لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتار دی۔ اور صحابہ زبان حال سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے جوتی اتار دی، ہم نہ اتارتے تو ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ نے رسول اللہ کی باتوں کے اوپر عمل ایسے کیا ہے کہ ایک صحابی کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ نبی کریم چل رہے ہیں، صحابی پیچھے رک گیا ہے، نبی کریم مڑ کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ساتھ چلتا کیوں نہیں؟ کہا آقا ایک نشیبی جگہ آئی تھی، ایک گڑا سا آیا تھا، ایک لائن سی آئی تھی، آپ نے اس گھڑے کو کراس کیا، میری نظر اچک گئی، مجھے علم نہ ہو سکا، آپ نے دائیں پاؤں پہلے رکھا ہے کہ بائیں پاؤں پہلے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ اور صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ حضرت علی کا آج درد دل کے ساتھ یہ بات نہیں کہتے ہیں، ہمارے بھائیوں نے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، رسول اللہ کی محبت میں کیک کو کاٹا ہے اور کیک کے اوپر نام محمد بھی لکھا ہے، اس کے اوپر چھریوں کو بھی چلا دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ علی وہ ہے، رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں میرے نام کو مٹا دو، کہا اللہ کے رسول لکھ دیا ہے، مٹانے کی جسارت میں نہیں کر سکتا، اگر آپ چاہتے ہیں تو خود مٹا دیجیے۔ آپ اور میں کن لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے اس منہج کو، اپنے اس عظیم الشان پیغام کو آپ گلی گلی پوچھا اس نظریے کو لے کے جائیے کہ رسول اللہ کی حدیث دین ہے، رسول اللہ کی بات کی بھی وہی اہمیت ہے جو ان کی ذات کی اہمیت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن جزا، اللہم زد فزد۔ یہ تھے علامہ شام الہی ظہیر صاحب جو کہ یقیناً دریا کو کوزے کے اندر بند کر گئے کہ نبی علیہ السلام